دلی کالج۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو دلی کالج کے بارے میں بتاؤں گا، جو دہلی کا قدیم ترین موجود تعلیمی ادارہ ہے۔ اس کی بنیاد 1692 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کے جنرل غازی الدین خان فیروز کے ہاتھوں پڑی تھی، اور اسی کے نام پر مدرسہ غازی الدین کے نام سے مشہور ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یہ کالج بند ہو گیا۔ 1864 میں پھر کھلا۔ ناسازگار حالت کے باعث 1877 میں اسے لاہور کالج میں ضم کر دیا گیا۔ تقسیم ہند کے بعد پھر دہلی کالج کے نام سے شروع ہوا، اور آج ذاکر حسین کالج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد دلی کالج اردو نشر کی ترقی کا دوسرا زینہ کہا جا سکتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج زبان اور ادب کی طرف راغب ہونے کی پہلی کڑی تھی، اور دلی کالج دوسری۔ فورٹ ولیم کالج انگریزی طلبہ کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور دلی کالج ہندوستانی طلبہ کو انگریزی تعلیم سے واقف کرانے کے لیے قائم کیا گیا۔ اپنے آپ کو یہاں کی زبانوں میں ڈھالنے کے بعد انگریزوں نے یہاں کے لوگوں پر اپنی انگریزی تعلیم کا بار اٹھانے کے لیے طرح طرح کے پروگرام بنائے، کمیٹیاں قائم کی گئیں، اور اسی طرح کی ایک کمیٹی 17 جولائی 1823 کو دہلی میں بنائی گئی، جس پر خرچ کرنے کے لیے 1,00,000 روپے کی رقم طے کی گئی۔ اس کمیٹی کے سیکریٹری ولسن منتخب ہوئے، جو سنسکرت اور دیگر علوم کے ماہر تھے۔ جے ٹیلر نے اس منظوری کے بعد پوری دہلی شہر کا جائزہ لیا کہ کس مقام پر ایک ایسے کالج کی بنیاد ڈالی جائے جس میں مشرقی اور مغربی تعلیم کو جاری رکھا جا سکے۔ جائزہ لینے کے بعد جے ٹیلر نے جو رپورٹ دی وہ حسب ذیل ہے۔ دہلی میں تعلیم کی حالت بڑی افسوسناک ہے۔ پرانے اوقاف بے توجہی کا شکار ہیں، اور شرفا تک اپنے بچوں کو پڑھانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس وقت پرانے مدارس سسک رہے ہیں، لیکن ان کی عمارتیں اور معلم موجود ہیں۔ اگر تعلیم کی اثر نو تنظیم ہو تو اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ اسی خیال کے تحت اس وقت کا ایک تعلیمی ادارہ مدرسہ غازی الدین، جس کی بنیاد 1692 میں پڑ چکی تھی، اور اب تک یہ مدرسہ اسی نام سے مشہور تھا، اور دہلی کے مذہبی اور ادبی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ 1828 میں یہ مدرسہ دہلی کالج کے شکل میں تبدیل ہو گیا۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، غرض اس مجوزہ کالج کا افتتاح 1825 میں ہوا، اور اس شاہانہ عطیہ میں اس کالج کے لیے 500 روپے ماہانہ مقرر کیے گئے۔ مسٹر جے ٹیلر مقامی مجلس کے سیکریٹری 175 روپے ماہانہ پر اس کے پرنسپل منتخب ہوئے۔ کالج پر پوری توجہ دی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ حکمرانوں کی جانب سے اس کے اخراجات پر خاص توجہ دی جانے لگی۔ 1825 میں اعتماد الدولہ نے مدرسہ میں مشرقی علوم کے لیے 1,70,000 روپے کی رقم وقف کر دی، جس سے اس کالج کو بہت بڑا سہارا مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کالج کے تمام شعبوں نے مکمل طور پر منظم ہو کر اپنے کارنامے انجام دینے شروع کر دیے، اور اس مدرسے نے ایک نئی شکل اختیار کر کے دہلی کالج کے نام سے ملک بھر میں شہرت حاصل کر لی۔ 1828 میں کالج میں ایک الگ انگریزی شعبے کو کھول دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنسکرت، عربی، فارسی کے درجوں پر بھی بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ نتیجے کے طور پر مشرقی اور مغربی تعلیم دونوں زور شور سے آگے بڑھنے لگیں۔ دونوں زبانوں کی اہمیت ابھر کر سامنے آنے لگی، لیکن آہستہ آہستہ انگریز اپنے مقصد کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے انگریزی شعبے کی اہمیت میں اضافہ شروع کر دیا۔ انگریزی پڑھنے والوں کے لیے ایک خاص قسم کا وظیفہ مقرر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ تر طالب علم انگریزی کی طرف بڑھنے لگے، لیکن باوجود اس کے کہ طلبہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگے، مشرقی علوم کی دلچسپی میں کمی نہ آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کا ہر عالم اپنی زبان تو جانتا تھا، ساتھ ہی ساتھ انگریزی تعلیم سے بھی واقف تھا۔ 1857 کا ہنگامہ اس کالج کے لیے بھی مصیبت بن کر آیا۔ جب میرٹھ کی فوج دلی میں گھس آئی
تو تمام انگریز حکام ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس میں جے ٹیلر باغیوں کے ہاتھوں مار دیے گئے، اساتذہ منتشر ہو گئے، کتابیں جلا دی گئیں۔ مالک رام لکھتے ہیں، اس شورش سے کالج کو بہت نقصان ہوا، کتاب خانہ وقف تاراج ہوا، جاہلوں نے کتابوں کو چیر پھاڑ کر ورق ورق کر دیا، یہاں کا سامان توڑ پھوڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے برباد اور بیکار بنا دیا۔ 7 برس تک یہ بند رہنے کے بعد 1864 میں یہ کالج پھر قائم ہوا۔ اب اس کی جگہ بھی تبدیل ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1857 کے ہنگامے نے اسے اس قدر کمزور کر دیا کہ پہلے والی شکل اب نہ رہ گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اب انگریزوں کے رویے میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ تقریباً نصف صدی کی عمر پانے کے بعد یہ کالج بہت ساری مصیبتوں سے گزرنے کے بعد 1877 میں اپنے اختتام پر پہنچ ہی گیا۔ دلی کالج اردو نشر کے ارتقاء میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے سب سے اہم خاصیت یہ رہی کہ تمام مضامین، فلسفی، سائنس یا کوئی بھی مضمون ہو، اردو کے ذریعے پڑھایا جانے لگا۔ دلی کالج سے قبل کا ماحول محض داستانی تھا، لیکن دلی کالج نے مغربی علوم کی روشنی میں مشرقی علوم کو چمکایا، فرسودگی کو دور کرنے کی کوشش کی اور دل و دماغ میں علم و روشنی کی ایک نئی کرن جگمگائی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کالج سے رام چندر، پیارے لال آشوب، مولوی کریم الدین، امام بخش سبھائی، محمد حسین آزاد، ذکاء اللہ، نذیر احمد جیسی اہم اور نامور شخصیتوں کا وجود میں آنا مشکل تھا۔ کالج کے اساتذہ، اس میں شک نہیں کہ زیادہ تر انگریز تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی بھی اس میں شامل تھے۔ مفتی صدر الدین آزردہ اور مولوی امام بخش سبھائی جیسے منتخب اساتذہ کا تعلق بھی اسی کالج سے تھا۔ پہلی بار دہلی کالج کے ذریعے مشرقی و مغرب کا اتنا بھرپور ملاپ ہوا۔ نذیر احمد، ذکاء اللہ اسی کالج کی دین ہیں، جنہوں نے اردو نشر میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ نذیر احمد نے ناولوں کا آغاز کیا، آزاد نے آب حیات لکھی اور جدید نظموں کی طرف ذہن موڑا، ذکاء اللہ نے ترجمے کیے۔ ان سب ادیبوں نے ادب کو ایک نئی راہ پر لگایا اور ایک ایسا مستحکم راستہ نکالا جس پر آگے چل کر دوسرے ادیبوں نے اس راہ کو اور خوبصورت بنایا۔ نذیر احمد اپنے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں، معلومات کی وسعت، رائے کی آزادی، ٹالریشن، گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی، یہ چیزیں جو تعلیم کے لیے عمدہ نتائج ہیں اور جو حقیقت میں شرط زندگی ہیں، ان کو میں نے کالج میں سیکھا اور حاصل کیا، اور اگر میں کالج میں نہ پڑھا ہوتا تو کیا بتاؤں کیا ہوتا، مولوی ہوتا، تنگ خیال ہوتا، اپنے نفس کے اعتصاب سے فارغ، دوسرے کے عیوب کا متمنی اور تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا۔ اردو نشر کے ارتقاء میں دلی کالج فورٹ ولیم کالج کے بعد اور علی گڑھ تحریک سے قبل ایک اہم کارنامہ ہے جس کی خدمات کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ یہ ان دونوں کے بیچ کی ایک کڑی ہے۔ اس کی روشنی، اس کا بالغ ذہن، انگریزیت اور اس کی بیداری نے سر سید کی ہمت افزائی کی اور انہوں نے علی گڑھ تحریک کی بنیاد ڈالی۔ فورٹ ولیم کالج کے ذریعے داستان ادب نے اور صحافت کے زور پکڑا اور سلیس و آسان نشر کا اضافہ ہوا۔ دلی کالج نے اس آسان نثر میں فکر و روشنی اور انگریزی علوم کے وہ عناصر جذب کر دیے جس سے اس زبان کے نشری سرمایہ میں ایسی چمک اور رنگینی آئی کہ اس کی شکل اچانک نکھر آئی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ اپنی خوبصورتی اور اپنی رنگینی سے دوسروں کی نظروں میں دلکشی کا سبب بن گئی۔ لوگوں کی نظریں اس کی جانب اٹھنے لگیں۔ علی گڑھ کا تمام نشری سرمایہ اسی کا رد عمل ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے یہ کالج اس بنا پر ممتاز تھا کہ یہاں ہندوستانیوں کو اردو کے ذریعے مغربی علوم و ادب سے آشنا کرانے کی کوشش کی جاتی تھی، جبکہ فورٹ ولیم کالج کا اصل مقصد حکومت کی ضروریات کے پیش نظر انگریزوں کو مشرقی علوم و ادب و زبانوں سے واقفیت بہم پہنچانا تھا۔ یہ فرق ان دونوں اداروں سے شائع کردہ کتابوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ علی گڑھ اور دلی کالج میں اہم فرق یہ تھا کہ وہاں مغربی علوم کے تدریس کا ذریعہ انگریزی ہی کو بنایا گیا، جبکہ دلی کالج نے اردو کو بطور ذریعہ تعلیم تسلیم کیا
اور اس زبان کے ذریعے ہندوستان میں مغربی علوم کی اشاعت کو ترجیح دی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔